اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے یہاں سے ٹاپک شروع کرنا ہے، آیت نمبر 5 سے شروع کرنا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب یہاں پہ جو بیچ میں قاف آ رہا ہے نا، تو ادھر ہم نے وقف نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو ایک ہی آیت میں، ایک ہی سانس میں ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر یہاں تک فور اپوز کہ اگر آپ کی یہاں تک سانس ختم ہو گئی ہے، آپ آگے نہیں پڑھ سکتے ایک ہی سانس میں، تو آپ یہاں پہ رک جائیں، ٹھیک ہے۔ سانس لے کے پھر دوبارہ سے یہاں سے دوبارہ سے ملا کر یہاں تک آخر تک پڑھ لیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ مد آیا ہوا ہے، یہاں پہ ہم نے 5 الف کے مقدار مد کرنا ہے، اور یہاں پہ من ربہم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے من ربہم نہیں پڑھنا، من ربہم پڑھنا ہے، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم۔ اب یہاں پہ دیکھیں واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا الف واو اور یا 3 قاعدے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے 3 قاعدے ہیں ہمارے پاس، تو یہ اب ان میں سے ایک قاعدہ ہمارے پاس آ گیا واو، اسی وجہ سے تو اس کو ہم پڑھیں گے کفروا یوں، اانذرتہم۔ اب یہاں پہ میں نے کیا کیا؟ اخفا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف ہلکی کے کچھ لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ لفظ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم اظہار کریں گے ادھر، جیسے ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، تو یہ جہاں پہ بھی آئے گا ہم نے ادھر اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے کوئی بھی قاعدہ یہاں پہ ہمارے پاس نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب اس قاف کو ہم پر پڑھیں گے، قلوبہم، اور جو یہ خوا ہے نا اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اور یہ ہمارے پاس اس میں اللہ لفظ آ رہا ہے۔ اللہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا نا، تو آپ نے اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اللہ سے پہلے والا جو یہ لفظ ہے نا، اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ تو اس کے اوپر زبر ہے، اللہ سے پہلے والے لفظ کے اوپر کیا ہے ہمارے پاس؟ زبر۔ تو زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے اس اللہ کو پر پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے نیچے زیر ہوتی تو ہم پھر اس کو پر نہ پڑھتے، ٹھیک ہے۔ پر کا مطلب ہے موٹا پڑھنا ہے اس لفظ کو، جیسے میں نے پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نوٹ کریں تو دیکھیں عذاب عظیم، کہ ادھر بھی جو ہے نا غنہ ہو رہا ہے، کیسے گن، لیکن آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ حروف ہلکی میں سے لفظ آ رہا ہے ہمارے پاس، حروف ہلکی میں سے ہمارے پاس اس میں عین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم پڑھیں گے اس کو عذاب عظیم، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب یہاں پر ہمارے پاس غنہ ہو رہا ہے، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ اب یہاں پر ہمارے پاس شد ہے نا، تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے آمنا، ٹھیک ہے، باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ تو یہاں پہ جو ہے میں نا، من یقول، اب یہاں پہ ہمارے پاس کون سا قاعدہ چل رہا ہے؟ یہاں پہ یرملون کا قاعدہ چل رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں
کہ یہ دیکھیں یرملون. اب اس میں اب جیسے ہمارے پاس ہے نا میں یقولو، یہ حرف آیا تھا نا ہمارے پاس میں یقولو. تو دیکھیں اگر نون کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے. اب دیکھیں ہمارے پاس یا آیا تھا نا، تو یہاں پہ ہمارے پاس یرملون ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس نون کے بعد یا آیا ہے، تو یہاں پہ یرملون کا قاعدہ چل رہا ہے. من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اب یہ میم یہاں پہ ہمارے پاس ہے نا، تو میم پہ بھی ہم وقف کر سکتے ہیں، یہ وقف لازم ہوتا ہے. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو میم ہے وہ با میں بدل رہا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس اقلاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب میم کو با میں بدل جانا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے. میم جب بھی با میں بدلے تو اقلاب ہوتا ہے، کہ جب یہاں پر چھوٹا میم آئے گا اس کا مطلب ہے اقلاب ہو رہا ہے. علیم بما کانوا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے آیت نمبر 10 تک پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے. تو مجھے امید ہے کہ جو میں نے بنائی ہے ویڈیو آپ لوگوں کو بہت سمجھ آئے گی، اچھی طریقے سے آپ کو قاعدوں کے بارے میں پتہ چلے گا جو میں نے اس میں سمجھائے ہیں. اگر آپ کو کچھ بھی اس میں مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کچھ لفظ نہ سمجھ آ رہا ہو، تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی مخارج کے بارے میں آپ کو نہ پتہ ہو. تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کہ جو بہنیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو وہ آرام سے یہ ویڈیو میری دیکھ سکتی ہیں. دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.